آج انڈیا نے چندریان 3 لانچ کیا ہے. پوری دنیا کی نظر چندریان 3 پہ ہے. اس سے پہلے چندریان 2 جب لانچ کیا گیا اور اسے اس طریقے سے کامیابی نہ مل سکی جتنی ایکسپیکٹیشن تھی, تو پاکستان میں سوشل میڈیا میں خاص طور پہ میمز بنائی گئیں. آج پاکستانی پبلک کا ریئیکشن لیں گے کہ آج جو چندریان 3 لانچ ہوا ہے, کیا وہ اپنا کامیابی کے ساتھ مشن مون کلیئر کر پائے گا, اور سیکنڈلی ایٹ لیسٹ وہ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں چندریان 1 2 3, کیا ہم یہاں پہ جو پاکستان میں ہمارا اسپارکو ہے کوئی اس طریقے سے کام کرتا نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے انڈیا پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اسپیس ٹیکنالوجی ہو یا آئی ٹی ہو, اپنا نام بناتا نظر آ رہا ہے, کیا ہم اسے کمپیٹ کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ اس پر پاکستان کی پبلک, پاکستان کی یوتھ کیا ریئیکشن دیتی ہے, جانیں گے اس ویڈیو میں. اپنے نیبر کنٹری کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, وہاں ابھی آج چندریان 3 انہوں نے لانچ کیا مشن مون, جو کچھ ٹائم پہلے انہوں نے چندریان 2 لانچ کیا اور ہم نے اس کا مذاق بنایا, میمز بنائی کہ بھائی مشن مون ان کا ناکام ہو گیا. آج پھر انہوں نے وہ ٹرائی کیا ہے, اسے جو انہوں نے لانچ کیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, جہاں پہ اپرچونٹیز گورنمنٹ دیتی ہے, جس کنٹری میں گورنمنٹ سٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اوبیسلی جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, چاہے ہمارے نیبر کنٹری میں ہے وہ, چاہے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر, لیکن پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. پاکستان میں صرف اپرچونٹیز کا فقدان ہے. نہیں دیکھیں, اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے, نو ڈاؤٹ میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ پاکستانی میں بھی یہی کہوں, لیکن پھر آگے سے جواب آتا ہے یا آگے سے سوال آتا ہے کہ بھائی کس چیز میں آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے. آج بھی ہم اپنی سیٹلائٹ, خود ایک بھی سیٹلائٹ نہیں بنا سکے, چائنا کے سارے کچھ کام کرتے ہیں اگر اس کے اوپر, اور وہاں پہ تقریباً 150 سے زیادہ انہوں نے سیٹلائٹ کو بنا چکے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ عرفہ کریم ٹاور آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہے, ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اگر پوری آل اوور دی ورلڈ میں اگر آئی ٹی کے اندر کسی چیز میں کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے, تو یہاں پہ بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو نالج کی کمی ہے, نہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کا کوئی فقدان ہے. صرف فقدان ہے تو ہماری گورنمنٹ کا, کیونکہ گورنمنٹ اپرچونٹیز بچوں کو پرووائڈ کرے گی تو وہ آگے سے کچھ کر سکیں گے. لیکن بچے تو آپ نے بھی بولا, اور ہم نے بھی یہ رپورٹ آئی ہے باقاعدہ, پچھلے سال تقریباً 8-9 لاکھ جو پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, کوئی جاب کے سلسلے میں یا کوئی ویسے مائگریٹ کر گیا کہ بھائی پاکستان میں فیوچر نہیں دکھ رہا. ایسے میں ہم کیا ورک کر پائیں گے ٹیکنالوجی پہ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ہم لوگوں کے پاس اکثر یہ چیزیں آتی, اس قسم کے جو کیسز آتے رہتے ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے دیکھیں, ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں لائک الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ, آپ تو بات کر رہے ہیں شٹلز کی, آپ تو بات کر رہے ہیں میزائل سسٹم کی, آپ تو بات کر رہے ہیں شپمنٹس کی, ٹھیک ہے, اسپیس ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کو اگر پراپرلی یوٹیلائز کیا جائے تو ہم بھی ان سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. اب جہاں تک رہی جن بچے جو باہر جاتے ہیں, وہ بچے کیا کریں, وہ ہمارے یہاں کی پاکستان کی کریم وہاں کی جا کے لیبر بنتی ہے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے وہ آئی ٹی انجینئر ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ ریسٹورینٹ میں جاب کرتا ہے, اور وہ یہاں سے وہ کوئی بی ایس کرتا ہے کسی فیلڈ میں, اور وہاں پہ جا کے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے. تو یہ چیز ہے پاکستان میں. صرف میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ جہاں پہ ادارے اپنے حدود میں نہ رہیں, جہاں پہ جوڈیشری سسٹم کا فقدان ہو, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود میں نہ رہے, جہاں پہ گورنمنٹ کے جتنی پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹیز کی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے فائٹ کے علاوہ اور کچھ نہ کریں, ٹھیک ہے, تو اس ملک میں بھائی ایسا ہی ہونا ہے. اور سیکنڈلی میں تو یہ کہتا ہوں, یہ تو ڈیموکریسی کا حسن ہے, فائٹ کریں, لیکن جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں پہ ایک نظر آئے کہ بھائی پاکستان کے لیے ہم ایک ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی پاکستان اگر کوئی اچھا پلان کرتا ہے, کوئی منصوبہ لاتا ہے, کوئی پالیسی لاتا ہے, اگلی گورنمنٹ آئے وہ اسے ختم کر دے کہ بھائی یہ تو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی تھی. اس میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں وہ بچی کا نام بھول گیا ہوں, وہ پشاور سے جو ریلیٹڈ ہے, آل اوور دی ورلڈ امریکہ نے اسے ایوارڈ دیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بچی نے, وہ لائک 16 ایئرس کی بچی ہے وہ, اور اس نے پوری دنیا میں بیسٹ وہ سمجھی گئی ہے, اور وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ وہ بچی ہے. ٹھیک ہے, میں نام اس کا اسکپ میرے مائنڈ سے ہو گیا, بٹ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ہم کتنا دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہم دنیا سے پیچھے نہیں رہے, ہماری کنٹری کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہم ان سے پیچھے نظر آ رہے ہیں دنیا کو. ہم ایٹامک پاور ہیں, ٹھیک ہے,
ہمارے پاس بہترین آبدوزیں ہیں, ہمارے پاس بہترین فائٹر طیارے ہیں. انڈیا کا طیارے اور ہمارے, اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کریں اپنی نیبر کنٹری کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ہماری ٹیکنالوجی ان سے بہت اوپر کی ہے. اچھا, یعنی ہماری ٹیکنالوجی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے اوپر کی ہے, بہت اوپر کی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ تو انڈیا کے پرائم منسٹر فرانس گئے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ ڈیفنس کے حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں, پروجیکٹ کرنے والے ہیں, وہ پوری دنیا کو ڈیفنس سسٹم ایکسپورٹ کریں گے. ہم تو جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے طیارے ان سے بہتر ہیں, وہ طیارے ہم کیا پاکستان میں خود بناتے ہیں, وہ تو ہم امریکہ سے امپورٹ کرتے ہیں. نہیں, وہ صرف ہم پارٹس وہاں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صرف پارٹس وہاں سے آتے ہیں, جو اسمبلنگ ان کی پاکستان میں ہوتی ہے. ہمارے لوکل انجینئرز, ان کے جو ایروناٹیکل انجینئرز ہیں, وہ ان کو پریپیئر کر رہے ہیں, اور ان کی جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ انڈیا کے. آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, ہماری نیبر کنٹری ہے, انڈیا میں ہر چوتھے دن ان کا طیارہ گرا ہوا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ان کی ٹیکنالوجی میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں. لیکن ایک بڑی بات جو میں نوٹ کی ہے, دیکھیں حادثہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو بڑی بات نوٹ کی ہے وہ اپنا میڈ ان انڈیا پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. یہ چیز آپ ایگری کریں گے میرے خیال سے, کہ وہ میڈ ان انڈیا پہ نہ صرف خود اپنے لیے بنا رہے ہیں, دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے, جو ٹیکسٹائل ملز ہیں, جو ٹیکسٹائل کا کام ہے, پوری دنیا میں پاکستانی کپڑا جاتا تھا, پوری دنیا میں ٹیکسٹائل مانی جاتی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان کے جو شہر فیصل آباد سے مانچسٹر کہا جاتا تھا. تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیکسٹائل میں وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ کہ بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہو کے ادھر گیا اور وہ ہم سے اوپر چلا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ افغانستان جہاں پہ فور ایور جنگ ہی رہتی ہے, اس کا بھی اس کی جو روپے کی قیمت جو ہے ہمارے روپے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بولا کہ بھائی وہاں پہ ان کا آئے دن کوئی نہ کوئی ایروپلین یا کوئی نہ کوئی ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہوتا ہے یا اس طریقے سے ہوتا ہے. ابھی آج اگر بات کریں جاپان کی, انہوں نے بھی اپنا ایک میزائل لانچ کیا جو کہ لانچ ہوتے سال 1-2 منٹ میں ہی کریش ہو گیا, وہ آگ پکڑ گیا. مطلب ٹیکنالوجی میں جب آپ کام کریں گے, ایکسپیریمنٹ کریں گے, ایکسپیریمنٹ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ فیل بھی ہوتے ہیں. نہیں, اس میں فرق ہے. جو ہماری نیبر کنٹری میں جو طیارے ہوتے ہیں وہ فل اینڈ فائنل تیار ہونے کے بعد, مارکیٹ میں آنے کے بعد, ورکنگ کے دوران ان کے پرابلمز آئے ہیں. جو جاپان کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, جاپان میں ایسا نہیں ہے. جاپان نے ایک نیا تجربہ کیا, لیکن وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا. اس میں کسی پائلٹ کا نقصان نہیں ہوا, اس میں کسی فوجی کا نقصان نہیں ہوا, اسی میں کسی کا لے مین کا نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, پھر اس کو بہتر کر کے وہ پھر لانچ کرتے ہیں. اچھا, آپ کو آئیڈیا ہوگا چندریان 2 جو ایک انہوں نے مشن لانچ کیا تھا, مشن مون, اور اس کے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بڑی میمز بنائی گئی تھی. شاید آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جی لو جی انڈیا نے تو یہ مشن مون لانچ کیا, یہ تو فلاپ ہو گیا, ناکام ہو گیا. انہوں نے آج پھر یہ کر دیا, یعنی کہ تجربے وہ ہار نہیں انہوں نے مانی, وہ پھر اپنا دوبارہ وہ کر رہے ہیں. ہم ابھی سرے سے ہم نے سٹارٹ ہی نہیں کیا, ہمارا بنتا ہے کہ ہم مذاق بنائیں. نہیں, یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی اپرچونیٹیز ملیں, ہم بھی یہاں پہ ورکنگ کریں, ہماری بھی میڈ ان پاکستان کی چیزیں دنیا میں جائیں. اگر آپ ایگزامپلس کی بات کریں, کریش تو کسی کنٹری میں بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ جو فرانس کی آپ دوست جو گئی ہے, ٹائٹینک والا ایشو ہے, وہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں گئی تھی, وہ تو تھاؤزنڈز آف ٹائم پہلے جا چکی ہے, اور وہ مسئلہ ہو گیا, اور وہ ہو گیا. اور جس بندے نے اپنی ٹکٹ واپس لی, اس نے اس کا اگر آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں, وہ کہتا ہے کہ جی میں آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ اباؤٹ دی مٹیریل آف دی شپمنٹ. اچھا جی, انہوں نے کہا جی آپ پہلے 4 دفعہ ہو گئے, آپ نے اپنی ٹکٹ کیوں واپس لی؟ اس نے کہا کیونکہ یہ مٹیریل فرانس سے لیا گیا تھا, اور وہ مٹیریل میرے حساب سے ٹھیک نہیں تھا, اس لیے میں سیٹسفائڈ نہیں تھا, میں نہیں گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں. باقی انشاءاللہ ہوپ فار دی بیسٹ. پاکستان کے لیے بھی, پاکستان میں نالج کی, قابلیت کی, چیزوں کی کوئی فقدان نہیں ہے. پاکستان میں فقدان ہے تو اپرچونٹی کا, پلیٹ فارم نہیں مہیا گئی. یہاں پہ اگر کوئی پانی سے چلنے والی گاڑی بنا دے, اس کا مذاق بنا دیتے ہیں. یہاں سے کوئی, ابھی پچھلے دنوں ایک میرے فرینڈ نے ایک گھر میں ایک سولر سسٹم جنریٹ کیا, اس نے خود سے پورے گھر کا وہ سسٹم چلایا اور 1 مہینہ چلاتا رہا. اس نے جب جا, کیونکہ وہ تو غریب آدمی تھا, وہ تو بنا سکتا تھا, بیٹریاں پکڑی اس نے, چیزیں پکڑی اس نے خود سے سٹینڈ بنائے, خود سے ساری چیزیں کی. بٹ اس کے لیے جو انویسٹمنٹ تھی, نو ون کین انویسٹ آن ہز پروجیکٹ. ایون کچھ دن پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ پاکستان کے کسی دیہات میں, کسی ولیج میں کسی نے ایک ہیلی کاپٹر یا پلین بھی کسی نے بنایا ہے, اور اس نے پراپر ایکسپیریمنٹ اس کا کیا, اور اسے بھی بین کر دیا گیا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. بس یہی پرابلمز ہیں جی ہمارے پاکستان میں. پاکستان
بہت اچھا کنٹری ہے. پاکستان میں تمام چیزیں موجود ہیں, تمام ہر چیز موجود ہے پاکستان میں, چاہے آپ موسمی لحاظ سے دیکھ لیں, چاہے ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھ لیں, چاہے آپ بزنس کے حساب سے دیکھ لیں, لیکن مس مینجمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں. بس یہ ہے. اور جس دن آپ اس کنٹری کے اندر دیکھیں, ہمارا سی پیک ہے جی, ہمارا گوادر ہے, جی, ہم یہ 2 پروجیکٹس کیوں نہیں رن کر پا رہے؟ اگر یہ 2 پروجیکٹس رن ہوتے ہیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پوری دنیا سے لیبر یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے اور گی. یہ سیم بات جب میں میٹرک میں تھا تب مجھے ایک اسکول کے ٹیچر نے بولا تھا کہ بیٹا آنے والے ٹائم میں پاکستان کی جو قسمت ہے بدلنے والی ہے سی پیک کی وجہ سے. دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز یہاں پہ آئیں گے, یہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے. آج مجھے وہ اسکول چھوڑے تقریباً 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں, اور میں نہ تو کوئی گیم چینجر دیکھ رہا ہوں, الٹا سی پیک کا کام رکا دیکھ رہا ہوں, چائنیز کو ناراض دیکھ رہا ہوں. یہ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ یہ وجہ یہی ہے بھائی میرے, جو میں نے آپ سے سب سے پہلی بات کی ہے کہ جب سی پیک دیکھیں, جب ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے نا, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ انتظامیہ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, جب تک یہ اپنی حدود میں نہیں رہیں گے تب تک اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ فل اینڈ فائنل میری اپنی آبزرویشن ہے. اب سی پیک کے حوالے سے آپ آرمی کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹس ہمیں دیے جائیں کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہیں, اس لیے یہ پورا پروجیکٹ ہمیں دیا جائے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارے انڈر ہونا چاہیے, اور ہونا بھی گورنمنٹ کے اندر ہی چاہیے. ٹھیک ہے, ایکچوئل میں بھی ٹھیک ہے, دے آر پرووائڈ دی سیکورٹی. اور ایسے ایشوز جب ہوں گے, جب ہمارے اندر آپس میں اختلافات ہوں گے, تو انٹرنیشنل لیول پہ ایون چائنا کی بات کر لیں, وہ خود کنفیوز نہیں نظر, بھائی ہم نے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور یہ تو سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, شاید اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ آ کے ڈیل نہیں کرتی, یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتی. پاکستان میں صرف 2 چیزوں کا فقدان ہے. بہت سے فارنرز ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہاں پاکستان کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ جا کے کانٹریکٹ کریں تو کس کے ساتھ کریں. اب یہ IMF آپ کے سامنے ہے ایگزامپل, ٹھیک ہے. اب یہ کون سا کنٹری ایسا ہے کہ جس کا ملک ہمارا ہو اور اس کی پالیسیز امریکہ جو ہے وہ سیٹل کرے, اور پالیسیز امریکہ سیٹل کرے, اور ساتھ ہمیں یہاں پہ پولیٹیشین نعرے لگوائیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ ہو گیا, امریکہ ہمارا دشمن ہے, اسرائیل ہمارا دشمن ہے, ٹیکنالوجی ہم ان کی یوز کریں اور دشمن بھی انہیں کہیں. جی بالکل ایسا ہی, یہی وجہ ہے یہاں پہ. آپ نے بولا کہ پاکستان سے بڑی تعداد میں جو یوتھ ہے, جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, وہ باہر جاتی نظر آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ یہ پوری دنیا کے سامنے ہے چیز, لیکن کیا یہاں سے جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, ایون ڈاکٹر بنتے ہیں, بڑی بڑی ڈگری کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے انہیں کوئی ریسپیکٹفل جاب ملتی ہے اس طریقے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں نا, وہ جاتے ہی ایسے ویزاز کے اوپر ہیں, لائک امیگریشن پہ بہت کم لوگ کوالیفائی کرتے ہیں. لیکن یہاں کے جو انجینئرز, ڈاکٹرز وہاں پہ جا کے میں حیران ہوں. میں خود 12 سال انگلینڈ میں رہا ہوں. اچھا. اور یقین کریں کہ وہ وہاں پہ آ کے ویٹرنگ کرتے ہیں, شیلفنگ کرتے ہیں, کلیننگ کرتے ہیں, جتنی اور جابز ہیں وہ ساری پاکستان کا کریم کرتی ہے وہاں پہ جا کے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ آور ڈگریز. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈیشنل ڈگری کریں, اور ایڈیشنل ڈگری کرنے کے بعد پھر آپ اپنی فیلڈ کے اندر گھسیں. یہاں سے کوئی انجینئر بنے, کوئی وکیل بنے, کوئی ڈاکٹر بنے, وہاں پہ جا کے وہ ایک ویٹر ہی بنے گا. بالکل ویٹر ہی بنے گا. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے وہاں پہ جا؟ میں آپ کو بتا دوں, میں کوئی 12 ایئرز میں انگلینڈ میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں 2001 میں گیا تھا, مجھے بھی جاب نہیں ملی, میں بھی LLB کر کے گیا تھا یہاں سے. میں نے کہا جائیں گے وہاں پہ بیرسٹری کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور وہاں پہ جا کے مجھے ظاہر ہے میں نے اپنا سروائیول کرنا تھا. ٹھیک ہے. میں نے وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ میں جاب کر لی. ریسٹورینٹ میں جاب کی تو جب مہینہ ہو گیا تو مجھے ایک دن اس کا آنر کہتا ہے, انڈین آنر تھا اس کا. اچھا. وہ مجھے کہتا ہے کہ جی وکیل صاحب, انہیں پتا تھا میں وکیل ہوں. اس نے کہا وکیل صاحب یہ ذرا پاپڑم تو پکڑائیں, جو سٹارٹرز ہوتے ہیں نا انہیں پاپڑم, وہ کہتے ہیں پاپڑم تو پکڑائیں. میں نے بڑا اسے کہا, میں نے کہا سر آپ میرا نام لیں, مجھے ویٹر کہیں, جو مرضی, یہ وکیل صاحب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بیڈ مینرز ہیں. تو مجھے تو یہ, میں نے اس کا بجائے اس کے ساتھ غصہ کرنے کے, میں نے اس کے مقابلے میں ایک ریسٹورینٹ بنایا اسی کے نیکسٹ اسٹریٹ میں, اور الحمدللہ میں نے 2 سال میں اس ریسٹورینٹ کو کلیپس کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے وہ تھا انڈین. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ریسٹورینٹ بنایا اس کا کیا نام؟ میں نے جو ریسٹورینٹ بنایا اس کا نام میں نے پرائڈ آف انڈیا رکھا. ریزن یہ نہیں کہ کیونکہ وہاں پہ گوروں کو نہیں پتا کہ پاکستانی فوڈ کیا ہے, بنگالی فوڈ کیا ہے. وہاں پہ ایشینز کنسیڈر ہوتے ہیں, اور وہ انڈین زیادہ جانتے ہیں. وہ انڈین کو جانتے ہیں, وہ ہماری شکل و صورت جو ہے وہ انڈین, بس وہ کہتے ہیں انڈین ہے. تو اس لیے بیکاز وہ ٹورسٹ ایریا تھا, اور ٹورسٹ ایریا میں ہم نے, اور الحمدللہ ہم نے اس پرائڈ آف انڈیا میں کوئی حرام چیز نہیں رکھی, ہم نے کوئی وہاں پہ لیکر نہیں رکھا, ہم نے صرف فوڈ رکھا وہاں پہ. اور الحمدللہ بوفے چلائے وہاں پہ, اور 2 سال میں ہم نے اس ریسٹورینٹ کو, جس کا جو انڈیا سے ریلیٹڈ تھا, وہ چیزیں ہم نے ان کو کور اپ کر کے دی.
اور اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے، کہ اگر ایک پاکستانی باہر کسی کنٹری میں جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، یو کے جاتا ہے، یا کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنے ایک ریسٹورینٹ کا نام پرائڈ آف انڈیا رکھتا ہے بجائے پرائڈ آف پاکستان رکھنے کے، تو یہیں سے یعنی اسے پتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ ہمیں بزنس زیادہ ملے گا، تو یہی چیز ہم یہاں پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ یہی میں ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ پرائڈ آف انڈیا کے نام سے ریسٹورینٹ اوپن کریں گے، نو ون کین انٹر ان دس ریسٹورینٹ، کیونکہ ہماری سوچ ہی ایسی ہے. ہم نے اپنی سوچ کو بدلنے کا، ہماری سوچ کا فقدان ہے. اس کنٹری میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ اس ملک کے ساتھ لائل ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، سوچ کو بدلیں. اوبیسلی اپنے گھر والوں سے ڈسکس کریں، اپنے دوست سے باپ سے کریں، کسی کو زبان سے بتائیں، کسی کو غصے سے بتائیں. جو نہیں سمجھ میں آتی تو پھر تو یہ ملک کا بھائی یہی آپ سلسلہ نے بولا کہ پاکستان میں اگر پرائڈ آف انڈیا کے نام سے کوئی ریسٹورینٹ رکھے گا، ڈیفینیٹلی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں پہ کوئی انٹر ہی نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں دلی کے نام سے دلی چھولے چنے یا امرتسری چھولے بھٹورے، اس طریقے سے یعنی کہ پنجاب کو لے کے ہم نے رکھا ہوتا ہے. انڈیا سے ہمیں کوئی ایشو ہے لیکن پنجاب کے نام پہ ہم چلاتے ہیں. اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزنز یہ ہے کہ یہاں پہ جب پاکستان انڈیا آزاد ہوئے آپس میں، ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ سیپریشن ہوئی، ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ مائگریٹڈ یہاں پہ آئے. میں خود مائگریٹڈ آئی ایم فرام جلندر، ٹھیک ہے، میرے فور فردرز وہاں کے ہیں، میرے پیرنٹس یہاں پہ آئے. اب ہماری روٹس تو ہیں نا وہاں پہ، ٹھیک ہے. دی پیپل لو ایچ ادر، انڈین اینڈ پاکستانی پیپل لو ایچ ادر، بٹ دی گورنمنٹس اینڈ دی گورنمنٹ پالیسیز وہ نہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، نہ وہ ہوگی جب تک کشمیر ایشو سیٹل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور شاید اسی وجہ سے ایٹ دی اینڈ ہم یہی کہیں گے کہ کشمیر ایشو بنایا گیا ہے، چاہے وہ باہر سے کسی نے بنایا یا ہم نے خود بنایا، کیونکہ جب کشمیر ایشو ختم ہو جائے گا پھر ہمارے پاس جو ہم ڈیفینس کے نام پہ اتنا بڑا بجٹ لیتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں 5 دریا اور 5 کے 5 دریا سندھ نکال کے سارے دریا کشمیر سے آنے ہیں. انہوں نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا لیے. ٹیکنالوجی ان کی بہتر کیوں نہ ہو، ان کا دل کرتا ہے وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہ پانی سٹاپ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں بھی ڈیم بنانے چاہیے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پانی چھوڑ دیا، یہاں فلڈ آ گیا، انہوں نے پانی روک دیا تو یہاں پہ پانی کی شارٹیج ہوگی، یعنی انہی پہ الزام لگاتے جائیں گے، اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو نہیں کریں گے، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے. جی بالکل، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے ملک میں بہت زیادہ کرنٹ ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے، لیکن جب تک آپ پراپر پلیٹ فارم نہیں دیں گے اور پازیٹیو تھنکنگ نہیں رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کنٹری کے اندر. تو میرے بھائی یہ جو یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے نا پاکستان میں، پاکستان میں کنکلوژن آف دس ڈسکشن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ ٹیکنالوجی کی، نہ ایبلٹی کی، نہ اگر ہے فقدان ہے تو اپرچونٹی کا. ٹھیک ہو گیا. اگر ان لوگوں کو پراپر اپرچونٹی دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کنٹری کہاں جاتا ہے. یہی لوگ، یہ ہمارے ملک کے بچے باہر جا کے گولڈ میڈل لیتے ہیں، باہر کے بیسٹ سائنٹسٹ ہیں، امریکہ کے بیسٹ ڈاکٹرز ایشینز ہیں، اس میں ہمارے نیبر کنٹری بھی ہے، اس میں ہم بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں انڈینز ہیں جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو میں نے دیکھا ہے. دیکھیں انڈیا اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کہیں کوئی فرق ہے میرے خیال سے. ایجوکیشن سسٹم تو انہوں نے عمران خان صاحب نے بڑا اچھا کیا تھا کہ ایک نصاب کر دیا تھا. نہیں، انڈیا اور پاکستان کے میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک نصاب کر دیا تھا. جب ایک نصاب ہوگا تو ایجوکیشن سسٹم آپ کا امپروو کرے گا. ٹھیک ہے. انڈیا میں ایک نصاب ہے، چاہے وہ کسی آرمی آفیسر کا بیٹا ہے، چاہے وہ غریب کا بچہ ہے، اسے ایک ہی بکس پڑھنی ہے. اسے یہ نہیں کہ اس نے انگلش میڈیم میں آکسفورڈ کی پڑھنی ہے اور ہمارے بچوں نے یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پڑھنی ہے بکس. تو یہ پرابلم ضرور ہے. ان چیزوں کے اوپر اگر دھیان دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی بھی کمی ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ میں بس یہ بتا دیں کیا ہم اپنی دشمنیاں چھوڑ کے، کیونکہ اب یہ دشمنی، یہ جنگوں والی ٹائم تو رہا نہیں، اب یہ ٹیکنالوجی کا، اکانومی کا دور آ چکا ہے، تو کیا ہم اپنی دشمنیاں چھوڑ کے انڈیا جیسے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں، ہم ان کے ساتھ مل کے ان سے سیکھ کے آگے بڑھیں تو کیا یہ پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، میں اتفاق نہیں کرتا آپ کی اس بات سے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا والوں سے مل کے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے پاس ان سے زیادہ اچھی ایبلٹی ہے، ان سے زیادہ اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے پاکستانیوں کے پاس. پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے تو ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم ہمارے پاکستانیوں کو پرووائڈ کیا جائے. اور وی ڈونٹ نیڈ، ہاں جہاں تک آپ کی بات رہی کہ جنگوں کو چھوڑا جائے، فرسٹ آف آل تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنے کریکٹر کو سیدھا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں خود سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا لائل ہیں. اگر تو ہم لائل ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ، پھر تو